السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں، اور آج آپ میرے چینل پر چھلاوا پارٹ 2 سٹوری کو سنیں گے، جو کہ مزیدار، سکیری اور دل دہلانے والی کہانی ہے۔ تو اس کو آپ آخر تک ضرور سنیے اور انجوائے کریے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی، پہلا قتل۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ ہم نے اصل بات چھپا لی، پتا جی کی ڈیتھ کو ایکسیڈنٹ بتا کر۔ اندر ہی اندر ہم سب شدید دباؤ کا شکار تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں ایک بار پھر اسے مختلف سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، مگر کہیں بھی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ کوئی ذہنی دباؤ کہتا یا کوئی کچھ اور۔ محتاط رکھتے ہوئے ہم نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ ساحل کی حالت ویسی ہی رہی۔ ہم کوشش کرنے لگے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے اسکول سے کال آئی۔ مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ میں دوڑتا بھاگتا اسکول پہنچا تو معلوم ہوا اس نے سینئر کلاس کے ایک بچے پر حملہ کیا تھا۔ وہ بچہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس کے بعد ساحل نے اپنی پنسل سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ معاملہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً ساحل کو گھر لے آیا۔ جس بچے پر حملہ ہوا تھا اس کے پیرنٹس سے ملا اور معافی مانگی۔ ان لوگوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کا قبول کر لی۔ اس کے آگے وہ کچھ اور بولتا، میں پریچے داس رائٹر اشارے سے روکا اور سوال کیا، آپ کو کیا لگتا تھا کہ ساحل اس قدر چڑچڑا اور وحشی کیوں ہو گیا تھا؟ دھرو نے جواب دیا، گھر والے سمجھتے تھے کہ جنات کا سایہ تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہ تھا۔ جنات کے وجود کو تو میں مانتا تھا، البتہ یہ بات طے تھی کہ جنات کسی انسان پر کس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ ساحل ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ ساحل کو اس اسکول سے نکال کر کچھ دنوں کے بعد ایک اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پینے کے لیے میں کچن تک گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساحل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے تھے۔ ہمارا پالتو کتا مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کے جسم پر چاقوؤں کے کٹے ہوئے نشان تھے۔ میں کسی طرح بہلا پھسلا کر ساحل کے ہاتھ دھلوا کے اسے اس کے کمرے تک چھوڑ آیا اور باہر سے لاک کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یہ واقعہ جان لے، سو اسی وقت میں کچن میں گیا اور کتے کے مردہ جسم کو ٹھکانے لگایا اور اچھی طرح فرش صاف کیا۔ اب مجھے کوئی ٹھوس فیصلہ کرنا تھا۔ ان حالات میں ہم سب کی جان خطرے میں تھی، سو میں صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ساحل نے ایک بار پھر اپنی ماں پر حملہ کیا اور وہ بال بال بچی۔ دوسرے دن ہی سب کو اعتماد میں لینے کے بعد میں ساحل کو دیش کے ایک مشہور مینٹل ہاسپٹل لے گیا، جہاں ایک ادھیڑ عمر مگر مشہور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ایک ایک بات بتا دی۔ پوری کہانی سننے کے بعد اس نے ساحل کا کمپلیٹ چیک اپ کیا۔
اس ڈاکٹر کے مطابق ساحل باہر سے بالکل نارمل تھا، مگر جو حالات وہ سن چکا تھا اس کے بعد اس نے ساحل کو 1 ہفتے کے لیے ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ میں کچھ ریلیکس ہو گیا کیونکہ میں خود یہی چاہتا تھا۔ کاغذی کارروائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ساحل کو وہیں چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ سوچا ہر دوسرے دن جا کر اسے مل آؤں۔ دھرو نے ایک بار پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر گھور کے دیکھا اور دوبارہ کہنے لگا۔ اس رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ساحل کے ساتھ نفسیاتی پریشانی نہیں، کوئی اور بات تھی۔ شام کو گھر پہنچتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر میں جلد ہی سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری بیوی نے بوکھلائے انداز میں مجھے جگایا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دبے قدم کمرے کے باہر کی طرف چلی۔ میں حیران پریشان اس کے پیچھے چل دیا۔ اس رات جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ہر طرف سے ناقابل یقین تھا۔ ساحل، جسے میں میلوں دور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا آیا تھا، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر صدمے کی حالت میں چلا گیا، پھر بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئے۔ باقی رات ہم دونوں نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہاسپٹل فون کیا، مگر فون لگاتار بزی جا رہا تھا۔ مجبوراً میں خود اس طرف روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ پولیس موجود تھی۔ میں نے ساتھ کھڑے آدمی سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات ہاسپٹل کے 2 گارڈز کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے گلے کٹے ہوئے ملے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ وہی ادھیڑ عمر ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم دونوں ہاسپٹل سے جڑے ایک ہوٹل میں آ گئے۔ ایک کونے میں بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر نے فوراً مجھے کہا کہ جو وہ پوچھے گا میں سوچ سمجھ کر اس کا جواب دوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے پوچھا، ساحل آپ کا اپنا بیٹا ہے یا اڈاپٹڈ ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ گم ہوا ہو یا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ نہیں، کچھ خاص تو مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ تو یاد کریں یا اپنے گھر والوں سے پوچھیں، یہ بے حد ضروری ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو کال کی، پھر ماں کو فون کیا۔ ہاں ایسا ہوا تھا، ماں جی بتا رہی تھی کہ 1.5 سال پہلے وہ چند گھنٹوں کے لیے غائب تو ہوا تھا، مگر پھر گھر کے پچھلے حصے سے ملا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اطمینان اور صبر سے سنیں۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بولا، جی فرمائیے۔ وہ ساحل جو غائب ہوا تھا آپ کا بیٹا تھا، لیکن یہ ساحل جو واپس مل گیا تھا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مسٹر دھرو، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا اسی دن غائب ہو گیا تھا۔ اس دن سے آج تک جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ چھلاوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے گھسپیٹیا یا بہروپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن کل جب آپ اسے میرے پاس لے کر آئے تھے
تب اس کا چیک اپ کرنے اور تمام ماجرا سننے کے بعد ہی مجھے شک ہو گیا تھا، اور آج صبح جب مجھے گارڈز کے قتل کی خبر ملی تب میرا شک یقین میں بدلا۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کا 8 سالہ بیٹا 2 ہٹے کٹے گارڈز کو گلے کاٹ کے مار سکتا ہے؟ میں مایوسی کی حالت میں نہ میں سر ہلایا۔ تو یہ چھلاوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں الگ الگ دیشوں میں الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی غیر انسانی مخلوق ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق کبھی کبھی انسانوں کو غائب کر کے اس کا روپ دھار کر انسانوں کے بیچ رہتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی، بس جو انسانی روپ دھار لیں اسی میں رہتی ہیں۔ بے حد خطرناک اور ضدی مخلوق ہوتی ہے۔ ایک بار جس انسان سے دشمنی کر لے، پھر جب تک اسے شدید چوٹ نہ پہنچائے تب تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تو اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ میرا سوال سن کر ڈاکٹر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، نہیں پا سکتی۔ وہ اب آپ اور آپ کے خاندان سے جڑ چکی ہے۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن یوں سمجھے کہ آپ کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب تک آپ کے خاندان کا آخری انسان زندہ ہے تب تک یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تبھی میرا فون بج اٹھا۔ گھر سے کال تھی۔ میں دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ تو فرینڈز، میری یہ ہارر سٹوری آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور پلیز سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں چھلاوا انکہی ہارر سٹوری کے آخری پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔